سے شروع. سندے کو لفظ شروع پہلے لگایا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لفظ اللہ پہلے ادا کیا. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمت والا یا نہایت رحم والا. تو اب مجھے بتائیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ترجمہ اگر خاتون پڑھے تو کیا پڑھے؟ یہ کہتے شروع کرتا ہوں نام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیا کہے گی؟ وہ کیسے تو لکھا ہوا نہیں، تو کیا عورت یہی ترجمہ کرے گی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان؟ امام اہل سنت نے اس کو دیکھے کس طریقے سے صرف نظر کیا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. کرتا ہوں یہاں آئی دونوں چیزوں کا ذکر ہی نہیں. اس کو اندازہ لگائیے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ کی مہربانی ان اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. ایک تو یہ ہم بڑی خوش قسمت. اب آئیے آپ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں شروع کہاں سے کروں، اس لیے کتنا معاملہ طویل ہے، لیکن آئیے ہم اس کو 1857 سے شروع کرتے ہیں. محترم حضرات، ہوا یہ کہ 1857 میں جب جہاد آزادی جنگ آزادی لڑی گئی تو 1857 میں فرنٹ لائن کے تمام علماء، علامہ کفایت علی کافی، علامہ احمد اللہ مدراسی، صدر الدین صاحب آذوقہ، کفایت احمد کاکور، یہ بڑے بڑے اکابر علماء یہ جیل چلے گئے. جزائر انڈیمان جسے کالا پانی بھی کہتے ہیں، دریا شور بھی کہتے ہیں، اور عموماً اس کو کالا پانی اور جزائر انڈیمان بھی کہا جاتا. اس سے کالا پانی کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت بڑی تاریخ ہے. جعفر خان سیروی کو پڑھیے کہ جو وہاں قید بھی رہا اور پورے معاملات کو اس نے گفتگو کی کہ سمندر گہرا ہونے کی وجہ سے پانی سیاہی مائل، اس وجہ سے کالا پانی کہا جاتا. سمندر اتنا گہرا ہے کہ انگریز وہاں قید کرنے کے بعد انہیں آزاد چھوڑ دیا کرتا تھا، وہاں سے کوئی آدمی باہر نکلنے کی سخت ہی نہیں رکھتا تھا. تمام کے تمام فرنٹ لائن کے علماء قتل کر دیے گئے، پھانسی یا سولی دے دیے گئے 1857 میں. قدرت کا نظام بھی بڑا عجیب ہے. یہ ہنگامہ محشر برپا ہونے والا 1857 میں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا سن ولادت ہے 1856. ایک سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آب و گل میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پیدا فرمایا. میری معلومات کے مطابق 10 شوال 1272 اور عیسوی کے اعتبار سے 1756 میں محلہ جسولی بریلی شریف میں مولانا علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں امام اہل سنت پیدا ہوئے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے. علامہ رضا علی خان بھی ہندوستان کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں، ان کے صاحبزادے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد گراں بہت بڑے مفتی اور امام اہل سنت کے استاد بھی ہیں. ان کے گھر 10 شوال 1272 میں پیدا ہوئے. اب آئیے صاحب، ایک بہت بھاری بھرکم عالم دین کی ضرورت تھی جو پورے ہندوستان کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ بڑے بڑے علماء اکابر علماء تو پھانسی دے دیے گئے. علامہ کفایت علی کافی کو تو مراد آباد کے بڑے بازار پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا، لیکن علامہ کفایت علی کافی اتنے دلیر آدمی تھے کہ جب پھانسی کے تختے پہ جا رہے تو رو یا گڑ گڑا رہے تھے، برعتے اپنی نعت گنگناتے اور پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے پہ. اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی کو شاعر نہیں سمجھتے ٹھکانے کا. خود فرماتے ہیں کہ میں یا تو اپنا کلام سنتا ہوں یا اپنے بھائی حسن رضا کا کلام سنتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا کفایت علی کافی یہ صنف نعت کے سلطان ہیں اور میں ان کا وزیر اعظم. ان کو سلطان بتایا نعت کا اور اپنے آپ کو ان کا وزیر اعظم بتایا. اتنے بڑے وہ نعت گو شاعر اور بہت بڑے محقق. جب تک درس نظامی پڑھایا جائے گا علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ رہے گا. اب آئیے، اب کیا ہوا؟ آدمی کو جاننا، یہ دیکھا جائے کہ بچپن کیسا گزرا، اساتذہ کون تھے، خاندان کیسا تھا، جوانی کیسی گزری، بڑھاپا کیسے گزرا.
اور آدمی کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ موت کیسے واقع ہوئی. یہ بڑے ضروری عنوانات ہیں آدمی کو سمجھنے کے لیے. اب آئیے امام اہل سنت پیدا ہوئے تو آپ نے ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، اور یہاں بھی وہ تہذیب ہے. آپ دیکھتے ہیں بچے کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو تو بسم اللہ شریف پڑھا کر اس کے سبق کا آغاز کیا جاتا ہے، جس کو تسمیہ خوانی یا بسم اللہ خوانی کہتے ہیں. اپنے محلے کے کسی معزز آدمی عالم اور فاضل کو بلا کر بچے کا افتتاح کیا جاتا ہے کہ جناب پڑھایا جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تسمیہ خوانی ہو گئی. اب استاد پڑھانے کے لیے آئیے، زندگی کا پہلا واقعہ. استاد پڑھانے آئے، اردو میں بات کر رہا ہوں میں تاکہ سمجھ جائے. استاد نے پڑھایا، بیٹا پڑھو الف ب ت س